بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہتے ہیں کہ نیکی اور قربانی کبھی رائیگاں نہیں جاتی، لیکن اگر ان کی بنیاد بے وقوفی، بزدلی اور بے دینی پر رکھی جائے تو پھر خون کے رشتے بھی صرف خون ہی چوستے ہیں۔ ہر کسی کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہوتا۔ ایسے ہی آخرت کی پوچھ پکڑنے سے بے نیاز ایک گھرانے کا نوجوان 6 بہنوں کا اکلوتا بڑا بھائی تھا۔ ابھی کالج ہی کر رہا تھا کہ اچانک والد کا انتقال ہو گیا۔ سفید پوش گھرانہ تھا، پہلے ہی گزر بسر مشکل سے ہوتی تھی، اب گھر کے سربراہ کی وفات کے بعد کفالت کی ذمہ داری اس نوجوان کے سر پر آ پڑی اور اپنے حالات کو سدھارنے کے لیے وہ سعودی عرب کو سدھارا۔ 2 سال بعد پہلی چھٹی پر گھر آیا تو اس کی شادی کر دی گئی، کیونکہ گھر والوں کو اپنے گھر کے کام کاج کے لیے ایک ملازمہ درکار تھی اور وہ خوش قسمتی سے انہیں مل بھی گئی۔ انتہائی پسماندہ عزت زدہ گھر کی لڑکی، وہ 10 بہنیں تھیں، بھائی ایک بھی نہ تھا۔ بس اس کے بعد قربانیوں اور اپنوں کی خود غرضیوں اور سازشوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہوا جو 30 برس تک جاری رہا۔ پورے 30 برس تک یہ بے عقل دینی تعلیمات اور احکامات سے قطعی بے نیاز گھرانے کا چشم و چراغ اپنی ماں بہنوں کے ہاتھوں میں کٹ پتلی بنا رہا، ان کے اشاروں پہ ناچتا رہا۔ بیوی کو پاس بلانا تو درکنار، اسے عمرہ حج تک نہ کروایا۔ 2-2.5 سال بعد چند ہفتوں کی چھٹی پر گھر آتا تھا تو بھی اس کی منہوا کسی زرہیت کنیز کی طرح اپنے معمولات میں حسب دستور مصروف رہتی، اور یہ اپنی لالچ اور مطلب پرست بہنوں کے حرام حال شوہروں کے قصے نپٹاتا پھرتا، انہی کے بچوں کی ذمہ داریاں پوری کرنے میں لگا رہتا۔ لہٰذا خود اپنی اولاد سے محرومی کے بارے میں سوچنے کی فرصت ہی نہ ملتی۔ انہی حالات میں 30 برس بیت گئے اور وہ کمپنی ہی ختم ہو گئی جہاں یہ ملازمت کرتا تھا، لہٰذا لاہور کے بدھو گھر کو آئے۔ ایک اچھے علاقے میں فلیٹ اپنی والدہ کے نام سے خریدا تھا، جس میں بہنوں کے ڈیرے ڈلے رہتے تھے۔ کوئی جمع پونجی نہ تھی، اب زندگی اور گھر کی گاڑی گھسیٹنے کے لیے چھوٹے موٹے کام شروع کیے۔ آمدنی کی صورتحال پہلے جیسی نہ رہی تو دبی زبان سے والدہ کو اپنی شاہ خرچیوں اور بہنوں کی آمد و رفت کو لگام ڈالنے کو کہا تو ایک ہنگامہ مچ گیا۔ ماں بہنوں نے اس کی ایسی خبر لی کہ بس اللہ دے اور بندہ لے۔ ساری زندگی بھائی بھابھی کا خون چوسنے والی بہنیں، لوٹ کر کھانے والی بہنوں نے ایسے ایسی کھری سنائی کہ وہ سکتے میں آ گیا۔ شادی شدہ زندگی کے پردیس میں کاٹے جانے والے 30 برسوں میں 30 مہینے بھی بیوی کے ساتھ نہ گزارنے والے اس بد نصیب شخص کو صرف سال بھر بعد اجل نے آ لیا۔ بس اس دونوں کا ساتھ اتنا ہی تھا، اور وہ شوہر کی زندگی میں ہی بیوہ ہو جانے والی دکھیاری مصیبتوں کی ماری تو پہلے ہی اتنا رو چکی تھی کہ اب اس کے آنسو تک خشک ہو چکے تھے۔ شوہر کی میت پر ایک آنسو اس کی آنکھ سے نہ ٹپکا۔ اگر ویڈیو